ٹھیک ہے. اب 12 لاکھ روپے کے لیے کسی خاتون کو بازار میں مارنا، اور اس سے پہلے وہ بہت سارے طریقے اپنا چکے ہیں. یعنی کہ اس خاتون کے گھر کا میٹر کاٹ دیا گیا، انہوں نے خواتین بھیج کے تو ان کو ڈرایا. یعنی کہ ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ وہ اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں، یعنی کہ اپنے جائز حق سے پیچھے ہٹ جائیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں جب بھی جو بندہ کمزور ہوتا ہے، جو ظالم ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو اس کے حق سے پیچھے ہٹا دیا جائے. یعنی کہ اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا جائے کہ وہ اپنا حق مانگے ہی نہ. ٹھیک ہے. اور جب بھی وہ اپنے حق کی بات کرتا ہے تو اس کو شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں ہر قسم کی ہیرسمنٹ ہے، اس میں فزیکل ہیرسمنٹ ہے. یہ تو چلیں بھتیجے تھے، شکر ہے اس میں سیکشول ہیرسمنٹ انکلوڈ نہیں ہے، ورنہ لوگ ہر حد تک جاتے ہیں اکیلی خاتون کو ہراساں کرنے کے لیے. تو ایف آئی آر جو ہے وہ تھانے میں درج ہو چکی ہے. اس میں ایک جو اہم ہمارا قانون ہے وہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے 2016 کا، جس میں ایسی خواتین جن کو ہراس کیا جا رہا ہو، جن کو جان کا خطرہ ہو، تو ان کے تھانے بھی الگ سے ہیں. اس تھانے میں یا وہاں پہ کمپلین کر کے ان خاتون کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے. اور ایسے لوگ جن کے اگینسٹ کمپلین ہوتی ہے ان تھانوں میں ویمن پروٹیکشن کے جو تھانے ہیں وہ الگ سے ہیں. تو اس میں وہ جو خاتون ہوتی ہے اس کو نہ صرف جان کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، بلکہ اگر وہ لوگ اس کے قریب آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جاتی ہے. اس کے اوپر اب جو سب سے اہم ہے وہ عورت کی عصمت دری کی دفعہ ہے 354 پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو ہے. اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے، جو کہ میرے خیال میں بالکل بہترین ہے. یہ عورت کی عزت کے خلاف ہے. دوسری جو اس میں ہے سیکشن 34 لگایا گیا ہے کہ کسی جرم کی پرسوینس میں، یعنی کہ مجرمانہ اس میں نیت پہلے سے شامل تھی اور اسی اپنے پلان کو پرسو کرنے کے لیے انہوں نے یہ جرم کمٹ کیا ہے. تو دفعات بالکل ٹھیک ہیں، بات ایف آئی آر کی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب اس کیس میں انویسٹیگیشن ہو اور میرٹ پہ ہو. اور وہ خاتون جو پچھلے 7 سال سے سفر کر رہی ہے، جو 7 سال سے ان لوگوں کی مظالم برداشت کر رہی ہے، جس میں ہر طرح کے مظالم شامل ہیں، ان سب مظالم کا ازالہ کیا جائے. اس کی جان بھی جا سکتی تھی. اس میں میرے تو خیال میں جو میں نے خاتون کی تصویریں دیکھی ہیں نا یا ویڈیو دیکھی ہے، اس میں لوہے کے راڈ سے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ وار کیے گئے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ اقدام قتل کی دفعہ لگنی چاہیے تھی 324 تعزیرات پاکستان کے تحت. اور میرے خیال میں اگر اس کی انویسٹیگیشن کی جائے پراپر میرٹ کے اوپر تو 324 یعنی کہ اقدام قتل کی دفعہ اس ایف آئی آر میں شامل ہو جائے گی. بیسیکلی وہ خاتون جو ہیں پچھلے 7 سال سے تھانوں کے چکر لگا رہی ہیں، پولیس کے پاس جاتی ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. تو پہلے بھی ان کی 6-7 ایف آئی آرز ہیں. اور یہ تو میرے خیال میں وہ خاتون کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گئی ہیں، ورنہ سر پہ اگر کسی کو لوہے کا راڈ مارا جائے تو ڈائریکٹ اس عورت کی جان بھی جا سکتی تھی. اس میں میڈیکل ہو چکا ہے. اسی ایف آئی آر کو اگر ہائی اپس جو ہیں اس خاتون کو انصاف دیتے ہیں، اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کی میڈیکل رپورٹ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے جو جس راڈ کے ساتھ اس کو مارا تھا وہ آلہ برآمد کرنا اور ان کی ایف آئی آر میں ثابت ہونا، پتہ نہیں ان کی سر پہ جو ضربیں آئی ہیں وہ اس میں فال کرتی ہیں کہ نہیں. جیسے کہ اقدام قتل میں نے آپ کو